وہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا بھر کے کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ جینمن پریکٹیکل اس نے زیادتی کی اور میری پکچریں بھی بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں جلیل خان کولاچی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کچھ دن پہلے ماہنور چودھری صاحبہ کے حوالے سے میں نے ایک ولاگ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس ولاگ کے اندر ماہنور چودھری صاحبہ نے جو الزامات لگائے تھے ایک اپلیکیشن کی صورت میں، وہ درخواست، وہ اپلیکیشن بھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی تھی۔ وہ اسد ملک جو ڈاکٹر ہیں ڈی پی او سرگودا، ان کے حوالے سے الزامات تھے، لیکن اب وہ الزامات پہلے سے کچھ زیادہ شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ آیا تھا۔ وہ ٹویسٹ یہ آیا تھا ایون کہ وہ میرے پاس بھی کچھ ڈاکومنٹس اور کچھ تصاویر، کچھ واٹس ایپ، کچھ وائس نوٹس، اس قسم کی چیزیں آئی تھی، جس کے اندر یہ یعنی باور کروانے کی کوشش کی گئی تھی میڈیا حضرات کو کہ ماہنور چودھری صاحبہ نے جو الزامات لگائے ہیں، جو انہوں نے آئی جی صاحب کو درخواست دی ہے، وہ درخواست انہوں نے واپس کر لی ہے اور انہوں نے ڈی پی او اسد ملک صاحب سے صلح کر لی ہے، معافی مانگ لی ہے۔ تو لہٰذا لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ماہنور چودھری صاحبہ جو اسٹیج ڈانسر ہیں وہ غلط تھی، ان کے الزامات غلط تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے معافی مانگی ہے، اسی وجہ سے صلح کی ہے۔ اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی تو وہ معافی نہ مانگتی۔ یہ ایک پرسیپشن بننا شروع ہوئی۔ اسی دن ماہنور چودھری صاحبہ نے، ہمارے کچھ دوست ہیں، ان کو وائس نوٹ بھی کیے۔ میں آپ کے سامنے وہ ان کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، جو وائس نوٹ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، جس کے اندر انہوں نے پہلے سے زیادہ شدت والے الزامات ڈی پی او اسد ملک صاحب کے اوپر لگائے، اور نہ صرف آئی جی اپنے حوالے سے الزامات لگائے، جو پہلے الزامات تھے ان کی باقاعدہ تصدیق کی اپنے وائس نوٹس میں۔ یعنی پہلے ان کے الزامات صرف ایک اپلیکیشن یا درخواست کی صورت میں تھے، اب ان کے وربلی طور پر ان کی اپنی زبانی جو الفاظ ہیں وہ بھی اب موجود ہیں۔ میں آپ کے سامنے ساری چیزیں ایک ایک کر کے رکھوں گا۔ جب میں 6 بجے گئی، ڈی پی او ہاؤس میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں سے ریکارڈنگ نکلوا لیں کہ میری بلیک فارچونر گاڑی انٹر ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اور راشی آدمی ہے میرے پاس جو میرے کہنے پہ اس نے ایس ایچ اوز کی پوسٹنگیں کی ہیں نا، جس میں فہد بلال ایس ایچ او بیرا، یہ پروف سارے مجھے آئی جی صاحب پرسنلی طور پہ بلائیں، آئی جی آفس بلائیں، اس کو بغیرت کو بھی بلا لیں، مجھے بھی بلائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سی چیزیں، یعنی اسد ملک صاحب کا آئی جی صاحب کے اوپر ایک 3 کروڑ روپے کا الزام کیا ہے، 10 ایس او چوز کیسے بدلے گئے، کس کے کہنے کے اوپر بدلے، اور اس کے علاوہ انہوں نے بے شمار چیلنجز کیے ہیں کہ اگر ڈی پی او صاحب سچے ہیں، وہ انکوائری میں آنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انکوائری ہو، تو یہ سٹیپ اٹھائیں۔ میں ایک ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی جو پہلی جو الزام تھا اس کو دہرایا کہ بالکل ڈی پی او اسد ملک صاحب نے ماہنور چودھری صاحبہ کو اپنے گھر میں بلا کر، جو ان کے آپریٹر ہیں سمر، ان کے تھرو بلایا گیا اور بلا کر گھر کے اندر زیادتی کی، اور اس زیادتی کے بعد ماہنور چودھری صاحبہ کے بقول جو میڈیکل کیا گیا وہ میڈیکل پازیٹیو آیا، اور اس درخواست کے اندر جو آئی جی صاحب کو دی گئی ہے، اس درخواست کے اندر وہ میڈیکل رپورٹ بھی موجود ہے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا الزام ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ ایک خاتون الزام لگا رہی ہے، نہ صرف الزام ہے، وہ اپنا میڈیکل کرواتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس میڈیکل کی جو رپورٹ ہے وہ بھی سبمٹ کرتی ہے اپنی درخواست کے ساتھ کہ اس کو چیلنج کیا جائے۔ آئی جی صاحب کو یہ درخواست بھیجی گئی، اور اس کے بعد اگلی چیز وہ یہ کہتی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے، کیونکہ ڈی پی او صاحب کے گھر میں سی سی ٹی وی کیمرے تو لگے ہوئے ہیں، ان کی فوٹیج نہیں نکالی جا سکتی کیونکہ وہاں پہ ٹائم موجود ہوتا ہے، کٹ نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا آسان ہے، انہوں نے کہا کہ میری بلیک فارچونر جس ٹائم کا وہ ذکر کر رہی تھی ایف آئی آر کے اندر، درخواست کے اندر، اسی ٹائم میں آپ سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں ڈی پی او صاحب کے گھر کی، اس پہ سب کچھ نظر آ جائے گا کہ اسی ٹائم کے اوپر کیا ماہنور چودھری صاحبہ ڈی پی او صاحب کے گھر کے اوپر گئی تھی یا پھر نہیں کی تھی، ان کی بلیک فارچونر اسی ٹائم ڈی پی او صاحب کے گھر میں انٹر ہوئی تھی، یا سی سی ٹی وی کیمروں کی جو فوٹیج ہے یہ نکالی جائے۔ یہ دوسرا جو ان کا ایک پوائنٹ ہے، انتہائی ویلڈ پوائنٹ ہے۔ بالکل ہمیشہ آج جدید دور ہے، سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے مختلف اور شواہد ہیں جن کی بنیاد کے اوپر انکوائری کنڈکٹ کی جاتی ہے، اور اصل حقائق تک پہنچنا مشکل نہیں ہوتا، پہنچا جا سکتا ہے۔ یہ تو آسان طریقہ ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے پہلے ولاگ کے اندر بھی یہی کہا تھا کہ اگر یہ خاتون الزام لگا رہی ہے اور الزام ان کا سچا ہے یا پھر جھوٹا ہے، پچھلے ولاگ کے اندر میں آپ کو یہ کہا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج نکالی جائے
اس سے عام طور پر کہہ لیجیے کہ ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، یہ انہوں نے کہا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ڈی پی او اسد ملک صاحب نے میرے کہنے کے اوپر 10 ایس ایچ اوز بدلے، یہ بہت بڑا الزام ہے، اور 5-5 لاکھ روپے لے کر باقاعدہ انہوں نے نام بتایا کہ فلاں ایس ایچ او کو بدلا گیا، فلاں کو بدلا گیا، فلاں ایس ایچ او کو بدلا گیا، اور کچھ مہینے ڈی پی او صاحب ایس ایچ او لگاتے اور اس کے بعد پھر اس کو وہاں سے تبدیل کر دیتے۔ اور اس کے بعد اگلا پوائنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈی پی او صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں خود آئی جی صاحب کو 3 کروڑ روپے دے کر ڈی پی او لگا ہوں، تو لہٰذا میں نے یہاں سے وہ اپنے 3 کروڑ پورے کرنے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہانور چودھری کا ڈی پی او اسد ملک صاحب سے تعلق کیسے بنا، اور اس کے بعد پھر تعلق بننے کے بعد جب ان کے آپس میں معاملات اچھے تھے، یعنی مہانور چودھری صاحبہ کے بقول کہ وہ ان کے ساتھ ان کے ایس ایچ اوز تبدیل کرواتی تھی، یعنی ایس ایچ اوز مہانور چودھری صاحبہ کے کہنے کے اوپر تبدیل ہوتے تھے، پیسے یہ لے کر دیتی تھی، یعنی سب کچھ یہ کام کرتی تھی اسد ملک صاحب کا، جو مبینہ طور پر مہانور چودھری صاحبہ کا الزام ہے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے تعلقات بنے کیسے؟ وہ یہ کہتی ہیں، ہمارے ایک رپورٹر ہیں، ان کو انہوں نے بتایا، کیونکہ اس وقت وہ روپوش ہیں، روپوش اس وجہ سے ہیں کہ ان کی بہن کو بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کی جو انہوں نے الزام ہے وہ ڈی پی او صاحب کے اوپر لگایا ہے، اور اس طرح پھر ایک سمر اور باقی کچھ لوگ ہیں ان کے اوپر بھی الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے ان کی بہن کو وہاں سے اٹھایا ہے، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مہانور صاحبہ کی جو بہن ہے ان کی نیشنلٹی بھی کینیڈا کی ہے، مہانور کی بھی جو نیشنلٹی ہے وہ کینیڈا سے ہے، تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے کینیڈا کی جو ایمبیسی ہے ان سے میں رابطہ کر رہی ہوں، ان کا جو رسپانس آئے گا پہلے وہ کاروائی کریں گے، اس کے بعد پھر جو کاروائی ہوگی وہ باقاعدہ یعنی اپنی جو ان سے ہوگی وہ کرے گی، اور باقاعدہ وہ پریس کانفرنس بھی کرے گی اور انٹرویوز بھی دے گی۔ لیکن ابھی تک کچھ دوستوں سے ان کی بات تو ہوئی ہے، ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں، لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ اس وقت ان کی لوکیشن کا نہیں پتا، اور وہ یہ چاہ رہی تھی کہ میں ابھی لوکیشن نہیں بتانا چاہتی کیونکہ مجھے اٹھا لیا جائے گا، اور اسی وجہ سے اٹھایا جائے گا کہ ڈی پی او صاحب کے میرے پاس کچھ ثبوت ہیں، اور پیسے لینے دینے کے، ایس ایچ اوز کو تبدیل کرنے کے، یعنی اس قسم کے، تو ڈی پی او صاحب وہ تمام تر ثبوت میرے سے مٹوانا چاہ رہے تھے، تو اسی وجہ سے انہوں نے اپنے ہاؤس کے اندر، اپنے گھر کے اندر مجھے بلایا، اور اس کے بعد پھر یہ ساری کاروائی کی، اور اس کی ویڈیوز اور سب کچھ یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائی۔ صرف وجہ یہ تھی مہانور چودھری صاحبہ کے مطابق کہ دونوں کو کاؤنٹر کیا جا سکے، یعنی ڈی پی او صاحب کی کچھ چیزیں مہانور صاحبہ کے پاس موجود ہیں، تو اسی طرح ڈی پی او صاحب کی بھی بہت سی چیزیں مہانور کی جو ہے وہ ان کے پاس بھی موجود ہونی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کو بلیک میل نہ کر سکے۔ یہ مہانور چودھری صاحبہ کا الزام ہے۔ اچھا، ان کی دوستی بنی کیسے؟ اس کے اندر بھی انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ شروع میں بہت سے بڑے بڑے نامور انہوں نے جو افسران تھے ان کے انہوں نے نام لیے کہ وہ سٹیج، ظاہر سی بات ہے یہ ڈانسنگ وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ بھی ہمارے سے ان کا تعلق ہے، وہ انسان ہے، وہ بھی دیکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے اچھے بڑے بڑے افیسر کہ انہوں نے نام لیے کہ وہ دیکھتا تھا میرا ڈانس، وہ دیکھتا تھا، تو اس قسم کے تعلقات بنتے۔ تو جب یہ ڈی پی او اسد ملک صاحب ڈی پی او کے عہدے کے اوپر بیٹھے تو انہوں نے مجھے اپنے آپریٹر کے تھرو کال کروائی اور میرے سے بات کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ سے، آپ میرے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ میرے پاس آئیں گی تو میں آپ کو اپنا ریفرنس جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کس کے تھرو میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور کیوں ملنا چاہتا ہوں۔ جائی یعنی یہ جو وقوع ہوا ہے، وقوع سے پہلے کی جو بات ہے اس کی وہ بات کر رہی ہے، یعنی جب سے ان کی دوستی کا آغاز ہوا، جا کر ملاقات کی اور اس کے بعد پھر تعلقات آگے بڑھے، اور اس کے بعد پھر تعلقات یہاں تک پہنچے کہ ایس او چوز بھی وہ مہانور چودھری صاحبہ کا کہنے کے اوپر تبدیل ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر تعلقات خراب کہاں سے ہوئے، ایٹ دا اینڈ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں۔ مہانور چودھری صاحبہ کے مطابق مبینہ طور پر جو انہوں نے الزام لگایا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی گندی نظر میرے اوپر تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ میرے ساتھ فزیکل تعلقات رکھیں۔ میں وہ تعلقات نہیں رکھنا چاہ رہی تھی، جس کی وجہ سے میرے اور ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہوئی۔ اور اس کے بعد کیونکہ مہانور چودھری صاحبہ کے جو ہسبینڈ ہیں عارف چیمہ صاحب، وہ بھی انسپیکٹر کے عہدے پر فائز ہیں، اور پھر انہوں نے اس کو چھیڑنا شروع کر دیا، ان کو ایک چھوٹے سے اور عجیب قسم کے تھانے میں جا کر تعینات کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف ایک انکوائری لگنا شروع ہو گئی۔ اس قسم کے جب پھر معاملات آگے بڑھے، جب میں نے ان کے ساتھ فزیکل ریلیشن نہیں رکھا تو پھر ہمارے تعلقات خراب ہوئے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پھر ایک مرتبہ ہماری صلح ہوئی، صلح ہونے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو آپ کے 6 کروڑ روپے ڈوبے ہوئے ہیں، اور 6 کروڑ روپے کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، وہ ذکر انہوں نے یہ کیا ہے
کہ میں نے 6 کروڑ روپے ایک ایس او چوز کے بھائی کو دیے تھے، کیونکہ ان کے بھائی کا کاروبار دبئی کے اندر تھا اور اس کاروبار کے اندر میں نے انویسٹمنٹ کی تھی، وہ مجھے وہاں سے پرافٹ نہیں مل رہا تھا، اس پرافٹ کو لینے کے لیے میں نے پھر وہ درخواست دی تھی، اور وہ ایس ایچ او بھی اسد ملک صاحب کے ماتحت آتے ہیں۔ تو اسد ملک صاحب نے مجھے یہ کہا کہ میں ایس ایچ او کو بلا لیتا ہوں، آپ بھی آ جائیں، تو لہٰذا آپ کے جو 6 کروڑ روپے ڈوبے ہوئے ہیں اس حوالے سے کچھ کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے میں وہاں پر گئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھ کر سب کچھ کر یہ کہا ہے کہ میری انکوائری آئی جی صاحب خود سنیں، مجھے بلا کر ایک سائڈ پر میں بیٹھوں اور دوسری سائڈ کے اوپر اسد ملک صاحب جو ڈی پی او سرگودا ہے وہ بیٹھے، آمنے سامنے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ میری جہاں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہی ہے کہ آئی جی صاحب کو اس حوالے سے ضرور انکوائری کنڈکٹ کرنی چاہیے، اپنی نگرانی میں کرنی چاہیے۔ ڈی پی او لیول جیسا بندہ جو ایک ضلع کا مالک ہوتا ہے وہ اس قسم کی حرکات کیوں کر رہا ہے؟ اگر یہ الزام سچا ہے، اگر جھوٹا ہے تو پھر جو قذف کا استغاثہ ہے وہ دائر کیا جائے کہ یہ ڈی پی او جیسے لیول جیسا ایک بندہ اس کے اوپر یہ الزامات کیوں لگا رہی ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ تک اگر میری آواز پہنچتی ہے، آئی جی صاحب تک یا پھر آپ آئی جی آفس کے کسی بندے تک پہنچتی ہے تو کائنڈلی یہ تھوڑا سا آگے اس کو شیئر کیجیے تاکہ یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ بہرحال اس کیس کے علاوہ باقی جو معلومات میرے تک پہنچے گی بر وقت آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔